وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالی نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے، سیدھا دین ملت ابراہیم والا، جو یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہل کرنے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، سورۃ الانعام کی 3 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، اور وہ سیدھا رستہ ملت ابراہیم، دین ابراہیم والا رستہ سیدھا رستہ ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے انہی باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ میں محمد کو حکم دے رہا ہے کہ کون سے رستے کی پیروی کرنی ہے، ملت ابراہیم کی، اور سب سے جو بنیادی نقطہ رکھا وہ کیا تھا؟ وما کان من المشرکین، یہ ہے سیدھا رستہ۔ اور پھر اپنی نماز، اپنی قربانی، جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں نا ان آیات کے اندر، تو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر گئی یہ 2-3 آیات، زندگی کے یہ 2-3 آیات۔ ہم یہاں تھوڑا رک کے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف کی اتباع فرما رہے ہیں، کیا میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے لیل و نہار، میرے معاملات، میری تجارت، میرا سونا، میرا جاگنا، میرے عبادت، کیا یہ سب کچھ صرف ایک اللہ کے لیے ہے؟ اگر ہے تو آپ اسی راستے پر گامزن ہیں، اگر نہیں تو تلاش کہ میری زندگی کے اندر اور سیدھے راستے میں فرق کہاں کہاں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ راستہ تب ملتا ہے کہ جب قربانی نہیں، قربانیاں دینے سے راستہ ملتا ہے۔ ہم سارا سال تیاریاں کرتے ایک قربانی کی نہیں، یہ جس راستے کا تذکرہ قرآن کی آیات میں ہوا ہے نا، وہ راستہ میرے بھائیوں قربانی دے کے نہیں، قربانیاں دینے کے بعد ملتا ہے۔ اور یہ تو لاسٹ سٹیج ہے نا، جان مانگ لینا۔ اللہ نے جب جہاں جہاں جو اپنے نبی ابراہیم سے مانگا، ابراہیم نے ہر چیز اللہ کی رضا پہ قربان کر ڈالی۔ یہ تو آخری آزمائش تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی، جس کا تذکرہ آگے چل کے کریں گے تفصیل سے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی خواہش کو قربان کر دینے کا نام ہے،
اور قربانیاں دینے والے مرتے نہیں ہیں، قربانیاں دینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج ہم قربانی دیتے اس لیے نہیں کہ مر جائیں گے، کہیں بھوک نہ آ لے، انفاق کرنا پڑے گا تو بھوک کا مسئلہ پڑ جائے گا، وقت دینا پڑے گا اللہ کے دین کے لیے، کاروبار اور تجارت خسارے میں پڑ جائے گی، اللہ کے دین کے لیے جان دینا پڑے گی تو وہ خون پیش کرنا پڑے گا، میں تو زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ نبی کا منبر ہے، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہ مالوں کی پرواہ کی، نہ وطنوں کی پرواہ کی، نہ جانوں کی پرواہ کی، اللہ کی قسم ہے جب تک ہم ان کی ان قربانیوں پر، ان کی ذاتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا تو ایمان ہی پورا نہیں۔ وہ بتائیے ابراہیم نے قربانیاں دی تو ابراہیم کا تذکرہ کب تک زندہ ہے؟ قیامت تک زندہ ہے۔ انبیاء کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، انبیاء کی قربانیاں تھی اللہ کے لیے، تذکرہ کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مثال قربانیوں کی، تذکرہ کب تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نہ مالوں کی پرواہ کی، نہ جانوں کی پرواہ کی، نہ وقت کی پرواہ کی، نہ صبح کی پرواہ کی، نہ شام کی پرواہ کی، جن کی زبانوں پہ یہ نعرہ تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کی قسم ہے کہ جب تک صحابہ کا نام نہیں ہوگا تیرا اور میرا دین پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون تھے سارے لوگ جنہوں نے پرواہ نہیں کی ہے نہ اپنے معاشرے کی، نہ اپنے محلے کی، نہ اپنے عزا و اقربا کی، نہ سوشل سٹیٹس کی، نہ مال و دولت کی، کسی بات کی، زندگی میں صرف ایک بات کی پرواہ تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ خواہشات ہیں جنہوں نے جہنم کو گھیرا ہوا ہے، خواہشات ہیں جنہوں نے جہنم کو گھیرا ہوا ہے، اور خواہشات کا ترک کر دینا یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ایک مثال، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، جب تک خواستہ بے نہیں ہوئی تب تک بندہ بھی سیدھا نہیں ہوا، بندے کو سیدھا رستہ نہیں ملا۔ رب نے کہا تھا کہ ابراہیم اذ قال له ربه اسلم، کیا تو سرنڈر کرتا ہے؟ کیا تو اقرار کرتا ہے؟ کیا پرومس کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے ابراہیم تیرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا تیری سانسیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوں؟ ذرا دیر نہیں لگائی، اللہ نے خود کوٹ کیا قرآن کے اندر، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ نہ واو کا لفظ آیا، نہ فا کا لفظ آیا، نہ ثم کا لفظ آیا۔ جب اللہ نے جواب دیا نا کہ ابراہیم نے مجھے کیسا جواب دیا، یہ عربی دان سمجھتے ہیں کہ واو کن معنوں میں آتا ہے، فا کن معنوں میں آتا ہے، اور ثم کن معنوں میں آتا ہے۔ نہ وا کا، نہ فا کا، نہ ثم کا۔ اللہ نے کہا میرے پوچھنے کی دیر تھی، ابراہیم نے اسلم، میرا دنیا کے اندر رہنے کا مقصد ہی رب کے لیے جینا اور رب کے لیے مرنا ہو۔ اللہ ایسوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے جو خواہشات کو قربان کر بیٹھتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اس قربانی کے موقع پر ہم اعادہ کریں اپنی خواہشات کا، اپنی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو روکنے کی کوشش کریں، اور یہ ایسے نہیں ہوگا، آپ روک نہیں پائیں گے، بڑا مشکل ہے خواہشات کو کنٹرول کر لینا۔ عموماً کہا گیا نا جی افضل جہاد کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد۔
اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل بھی ہے اور بڑا لازم بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے اور بڑا لازم بھی ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر جھوٹ کہا تم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ زبان کی حد تک ہے، حلق سے دل میں اترا ہی نہیں ہے، نہیں اترا۔ دیکھ لیں ابراہیم نے سرنڈر کیسے کیا، والد نے دعوت کو نہیں مانا، قوم والوں نے دعوت کو نہیں مانا، اکیلے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اور میں اکثر بات کہا کرتا ہوں، مت ڈریے، مت ہچکچائیے، آپ اکیلے بھی ہیں، حق پر ہیں تو مر جائیں، 1 انچ پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ نہیں مانا کوئی بات نہیں، قوم نہیں مانی کوئی بات نہیں، نمرود نہیں مانا کوئی بات نہیں، ڈٹے رہے یہاں تک کہ ایک اکیلا ابراہیم کلہاڑا لے کے بت خانے میں داخل ہوتا ہے اور سارے بتوں کو تباہ و برباد، ان کے علاوہ جھوٹے معبودوں کو، تو کلہاڑا کیا کیا، بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، واپس آئے میلے سے، اور یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ یہ نوجوان ابراہیم اس کا کام لگتا ہے، حاضر کرو، بلایا گیا، ہاں بھائی یہ تو نے کیا؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو، یہ الہ تمہارے ہیں، معبود تمہارے ہیں۔ وہ مجھے یہاں بات یاد آ گئی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نذرانے چڑھاتے تم ہو، درباروں پہ قبروں پہ نذرانے چڑھاتے ہو نا، تو بعد میں جب زلزلہ آتا ہے تو اپنے پیروں سے کہا کرو کہ زمین جھوٹے پہ لہ رہی ہے، ذرا روک کے بہاؤ، جو نہیں روک سکتے تھے ساڑھے نذرانے واپس کرو، دوسرے لوگ ہمارے نذرانے واپس کرو۔ تو ابراہیم نے بھی کہا یہ الہ تمہارے ہیں، مانتے تم ہو ان کو، یہ جو بڑا ہے نا ان کا، ان سے پوچھو کس نے کیا ہے، ایسا پوچھو۔ مقصد کیا تھا کہ شاید سمجھ جائیں کہ یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے، یہ ساکن بت جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، ان سے پوچھو کس نے کیا۔ پنجابی سے تو سدھی تند نہیں پاندہ تیرا کر لینے علاج۔ چلو ابھی اتنے جاہل عقل کے اندھے کہتے پکڑو ابراہیم کو، کیا ہوگا، آگ میں پھینکو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ۔ لو جی آج الہ مدد کے محتاج ہو گئے، آج معبود مدد کے محتاج ہو گئے کہ ابراہیم کو پھینکو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ابراہیم ڈرے نہیں ہیں، کیوں؟ ہر شے قربان ہے، اللہ جان کچھ نہیں ہے، تیری دی ہوئی ہے، لے لے، یہ تیری مرضی۔ ڈرے نہیں ہے، یہ دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب تم دین کی دعوت لے کے نکلتے ہو نا، صبر یقیناً ضروری ہے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ حالات سے ہوں، وقتی طور پہ نقصان نظر آئے گا میرے بھائی، کو کچے ایمان والا آگ دیکھ کے نا وہ اپنا بیان بدل جائے، اپنی بات بدل جائے، لیکن ابراہیم نے کیا کہا؟ صبر کا مظاہرہ۔ اور یاد رکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن پڑھ لیں، قرآن میں جتنے معجزات کا تذکرہ ہے نا وہ صبر کا نتیجہ ہے۔ صبر، خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے آزمودہ فارمولہ صبر ہے۔ صبر کرو۔ ابراہیم نے صبر کیا، نتیجے میں معجزہ ہوا، آگ میں پھینکا۔ تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو لباس بھی اتار لیا گیا تھا، کیونکہ لباس پروٹیکشن دیتا ہے، قرآن نے بیان کیا، لباس لیا تاکہ جلدی جل جائے۔ لیکن قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ آگ بھی اپنی مرضی سے جل نہیں سکتی ہے، جلا نہیں سکتی ہے، ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم پرسکون ہے، یہی سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے روز سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے لباس، کہ بے لباس
کے اندر پھینکے گئے. اللہ نے دنیا کے اندر بھی امن دیا, اللہ آخرت کے اندر بھی بطور اعزاز سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنا. نکل گئے وطن سے اور کیا کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں جا رہا ہوں, میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا. وہاں سے علاقہ چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. علاقہ چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. ہمارے پاس بہانا پتہ کیا بنایا ہوا ہے ہم نے, جب اللہ کے پاس جائیں گے نا کہاں کہ اللہ جی گزرا تھا ماحول ہی میں اسی کی کر دے, وہ تھے بچنے بڑا مشکل سی. اللہ نے قرآن میں یہ آپشن بیان کیا ہے کہ جہاں میرے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو وہ جگہ ہی چھوڑ جاؤ, وہ جگہ چھوڑ دو. یہ بہت بڑے انبیاء کی ہجرتوں کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی کس کی طرف؟ اللہ رب العالمین کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف. وہ انوائرمنٹ, وہ ماحول کہ جہاں اسلام پروان چڑھ سکے, اللہ کی عبادت, معبودیت, اللہ کے سامنے جھکنا, اس کے سامنے سرنڈر کرنا آسان ہو جائے اور ماننے والے دارہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. ایسا ماحول پرووائڈ کر, چھوڑ دو. اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, تو کہتا ہے میرا ماحول معاشرہ ایسا تھا, چھوڑ دیتا. اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی, ایسی جگہ آباد ہوتا کہ جہاں تیرے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو. وہاں سے نکل گئے, بیوی ساتھ, کبھی فلسطین کی طرف, پھر مصر کی طرف, لمبے سفر, اور رستے میں ظالم بادشاہ, اس نے لوٹنے والا. جا رہے ہیں, اطلاع ہوئی کہ جوڑا سفر کر رہا ہے, پکڑو, پکڑے گئے. ابراہیم کی چھان پٹک, بیوی سارا باہر ہیں. ہاں بھائی کون, کیسے, کہاں, کدھر سے آ رہے, کدھر جا رہے, ساتھ کون ہے؟ سارا معاملہ بتایا, کہا ساتھ میری بہن ہے. ساتھ کون ہے جی؟ بہن. ویسے کون تھی؟ بیوی. واپس آئے, جب سارا کو اندر بلایا تو ساتھ کیا دیا؟ سارا, میں نے اس ظالم بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے یہ کہا ہے کہ تو میری بہن ہے. کیوں کہ اس پوری اللہ کی زمین پر اس وقت تیرے اور میرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے, تو ہم ایمان کے اندر بھائی بہن ہیں, رشتے کے اندر میاں بیوی ہیں. ایمان کے اندر جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے اخوکم فی اللہ, کہ اللہ کے دین میں ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارا اندر گئی, پوچھا, وہی معاملہ بتایا. لیکن اچھا یہ کہنا کیوں پڑا؟ اس لیے مشہور یہ تھا کہ یہ ظالم بادشاہ بہنوں کو چھوڑ دیتا ہے. بھائی ہو بہن ہو تو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا, لیکن بے ایمان تھا, آگے بڑھنا چاہا, گر پڑا. کہا یہ کیسی عورت ہے کہ میرے ارادے ناکام ہو رہے ہیں. سمجھ گیا کہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے. کہا دعا کر, میں ٹھیک ہو گیا. پھر کوشش کی, پھر گرا, 3 دفعہ ایسا. اچھا اپنے درباریوں کہتا ہے کہ یہ تم کیسی شیطان عورت پکڑ لایا. حالانکہ شیطان وہ بذات خود تھا. وہاں سے پھر وہ کرامات دیکھی تو ساتھ بعض نے کہا بیٹی تھی, بعض نے کہا خادمہ تھی, جو اماں ہاجرہ ہیں وہ ان کے سپرد کر دی کہ یہ کوئی ولی اللہ معلوم ہوتی ہے, جاؤ لے جاؤ. وہاں سے نکل رہے ہیں, اب ہاجرہ ساتھ ہیں. اللہ سے دعائیں ہیں, اللہ سے دعا کریں ابراہیم علیہ السلام, رب ہب لی من الصالحین, یا اللہ کوئی صالح اولاد عطا فرما دے, یا اللہ کو آسرا دے دے. دیکھ لیں بعد کی انبیاء, موسیٰ علیہ السلام ہے, ہارون ساتھ آسرا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بیوی دراسے دینے والی, خاندان والے محافظ, ابو طالب حفاظت کرنے والا. بیٹا کھول کے اپنے رب کی تبلیغ کر, جب تک ابو طالب زندہ ہے یہ قریشی تیری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. یا اللہ
کوئی وارث مل جائے، آج آپ اور میں وارث مانگتے ہیں، لیکن پتہ کیوں؟ اینی پراپرٹی کدے کول جائے گی، ہے نا؟ اتنی پراپرٹی ہے، کون وارث بنے گا؟ بنگلے ہیں، پلاٹ ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، لوگ کھا جائیں گے، اے اللہ مجھے وارث دے دے۔ لیکن ابراہیم وارث مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب حبلی من الصالحین، یا اللہ وارث دے جو میرے میسج کو، تیرے میسج کو، تیرے پیغام کو، میرے رستے کو اڈاپٹ کرے، آگے پھیلائے، میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، لیکن تیرے دین کی بات اور دعوت آنے والی نسلوں تک چلتی رہے۔ جیسے ہم ویسی اولادیں، جیسے میں بزنس مین، ویسے کہتا ہوں اللہ اولاد بھی ہمیں دی دیں، جیسے میں 2 نمبر، بیٹا جب تک 3 نمبر نہیں ہوگا۔ میں ایک دکان پہ بیٹھا، بیٹا اپنے باپ کو اپنی دکان کی کارستانی بتا رہا ہے، کہتا ہے وہ بندہ آیا تھا، اس طرح میں نے اس کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، تو وہ بڑا چلاک تھا، نہیں مانا۔ میں نے کہا چل پھر اینج نہیں تھے، اینج کر لینے، اور مان گیا۔ باپ اور بیٹا اب کھل کے ہنسے ہیں، اور مزہ آیا۔ تو پھنسا لیا نا، کون کامیاب؟ ہم جیسے خود ہیں ویسی اولادیں مانگتے ہیں۔ رب حبلی من، رب سے اولاد مانگو، لیکن کن الفاظ میں؟ رب حبلی من الصالحین، یا اللہ جو صالح ہو، ہمارا وارث ہو، دین کے پیغام کا وارث ہو۔ اللہ نے پھر جب بیٹا بھی دے دیا، بڑھاپے کے اندر ساری زندگی مشقتوں میں اکیلے کاٹی، اب سہارا ملا ہے، اب جدائی کا حکم۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ابراہیم نے صرف بیٹا ذبح نہیں کیا تھا، وہ تمثیلی قربانی پیش نہیں کی تھی، اس کے پیچھے بہت قربانیاں تھیں کہ جس کے بعد اللہ نے آگے الفاظ آ رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حلم والا بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما بلغ معہ السعی، لیکن جب تھوڑا بڑا ہوا، ایڈولسنٹ ایج، ابھی بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا، تو ہم نے ایک اور آزمائش سے آزمایا۔ ہم نے ابراہیم کو خواب دکھلایا، کیا کہ تو بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ اب بیٹے سے کہا کہ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے پیچھے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے صبر والا بردبار بیٹا عطا کیا۔ صالح مانگا تھا نا ابراہیم، تو نے صالح مانگا، ہم نے صالح دیا۔ خواب بیٹے کو سنایا، بیٹا فانظر ماذا تری، یہاں وہ فا آیا جس کی میں بات کر رہا تھا، وا فا اور سما، ذرا رک کے غور کر لے، سوچ لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو رب کے سامنے سرنڈر کیا تھا نا، نہ واو آیا، نہ فا آیا، نہ سما آیا، رب سے کہہ دیا قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ تو کس بات کا سوچنا، کس بات کا؟ مجھے جب مولوی صاحب دعوت دیتے ہیں نا داڑھی کی، تو میں تو سوچتا رہتا ہوں کنی کو رکھاں گا، سونا لگاں گا۔ آج کل تو موبائل ہے نا، میں داڑھی لگا کے چیک کرتا ہوں موبائل پہ نا، منہ منا ہوا ہے تو داڑھی لگا کے چیک کرتا ہوں کیسا لگتا ہوں۔ اچھا سوچیں گے، اچھا دیکھیں گے، یار نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھو تو اچھا جی مولوی صاحب بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ یہ سوچ رہا ہے، توقف کر، حکم کس کا؟ رب کا۔ ابراہیم نے سوچا نہیں تھا، فوراً سے پہلے سرنڈر، قربانی انہی کی یاد کی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا قربانی کس بات کی ہے؟ کہا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ان کا طریقہ ہم نے اپنانا ہے۔ اللہ کے دین کا حکم آ جائے سوچنا نہیں ہے، فوراً سے پہلے کر گزرنا ہے۔ یہ جو دل میں بیٹھا شیطان ہے نا، جو تیری خواہشات کا گھوڑا بگا رہا ہے، اس کو سربل گرانا ہے، اس کو سربل گرانا ہے، ورنہ تجھے یہ رب سے آزاد کر دے گا۔ تو پیدا رب کا غلام ہوا، تیرا کیا خیال ہے؟ تو
فانظر ماذا ترى، بیٹے نے کہا قال، یہاں بھی نہیں ہے واو نہ سما نہ فا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی سوچنا کس بات کا، مجھے آپ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کر گزریں، آپ بھی توقف نہ کریں، جب رب کا حکم ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے. تو کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم، جب دونوں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹا بھی تیار ہے باپ بھی تیار ہے، وتلہ للجبین، اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا. اب بہت سارے مفسرین نے نا آگے اپنی اپنی باتیں کی ہوئی ہیں، بڑے اب تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، بہت سارے اقوال ملیں گے. کسی نے کہا وہ گردن پیتل کی ہوگی، کسی نے کہا چھری چلی نہیں ہے، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. قرآن کے اتنے الفاظ ہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب لٹا لیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب لٹایا ہم نے فوراً آسمانوں سے آواز دے دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بس کر، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. بدلے میں پھر کیا دیا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین. ساری آزمائشوں کے بعد رب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، رب خود کہتا ہے بہت بڑی آزمائش سے آزمایا ہم نے ابراہیم کو. ساری زندگی اولاد نہیں ملی، مانگتا رہا ابراہیم، نہیں دی، مانگتا رہا، بڑھاپے میں آ کے دی، کہا جدائی ڈال دو اماں ہاجرہ کو اور بیٹے کو چھوڑ کے ہو. کہاں؟ ایسی جگہ جہاں نہ فرد و بشر ہے، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ باغات ہیں، بے آب و گیا زمین، میدان چٹیا. اس وقت بھی چھوڑا تھا. بیوی نے پوچھا مرضی سے جا رہے ہیں، رب کا حکم ہے. پہلے جب تک بہت ساری روایات، پہلے پوچھ رہی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم خاموش ہیں، ابراہیم خاموش ہیں، جواب نہیں دیا. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بے آب و گیا جگہ پہ؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پھر پوچھتی ہیں آپ کی ذاتی یہ رائے ہے رب کا حکم ہے؟ کہا یہ تو رب کا حکم ہے. تو بیوی کتنی صابر و شاکر تھی، وہ کہتی ہیں پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے. اگر رب کا حکم ہے پھر سر جھکا ہمیں چھوڑ جائیے. پھر تھوڑی دور گئے نا جہاں بیٹا اور بیوی نظر نہیں آئے، اس جگہ کی طرف جہاں بیت اللہ ہے اس طرف ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ تو نے آزمایا، میں کوشش کر رہا ہوں پورا کروں کہ اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو بے آب و گیا ہے، یہاں فرد و بشر نہیں، سرسبز کھیتیاں نہیں، پھل پھول نہیں، چٹیل میدان. اور کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے ٹاؤن کے اندر مسجد، گھر کے ساتھ مسجد، محلے میں مسجد، تیرا بیٹا حاجی صاحب نہیں آ رہا، تو فکر مند نہیں ہے، تو فکر مند نہیں ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. تیری بیٹی بے نماز ہے، تو فکر مند نہیں ہے. یہ دیکھو کتنا، بیٹا بھی تیار ہے، بیوی بھی تیار ہے، ابراہیم بھی تیار ہے. کیوں؟ ساری فیملی کو پتا ہے کہ حکم ربی ہے. کیا تجھے پتہ نہیں چلا آج تک؟ نماز حکم ربی ہے. کیوں بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیقیموا الصلاۃ، میری اولادیں نسلیں نمازی بن جائیں. تیرے پاس تو وہ آزمائش نہیں ہے، تیرے گھر کے ساتھ مسجد ہے، تیرے ٹاؤن میں ایک نہیں بڑی مسجدیں ہیں، لیکن نماز کے وقت نمازی نظر نہیں آتے. تو چلا ہے قربانی کرنے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف مائل کر دے. یہ ساری آزمائشیں. پھر صبر کے بدلے میں ملا کیا؟ اماں ہاجرہ، بچہ پیاسا، تھوڑا سا پانی، کھجوریں ختم ہوئی، اماں ہاجرہ بھاگ رہی ہیں پانی لینے کے لیے.
حجیو تمہارا حج پورا ہوتا ہے صفا مروہ کی سعی کیے بغیر؟ نہیں پورا ہوتا۔ کوئی حاجی جائے زمزم کے بغیر آ جائے دل کرتا ہے؟ شفا والا پانی قیامت تک کے لیے یہ ایک عبادت بن گئی، ایک معجزہ بن گیا۔ ایک عبادت، پیاسا ہے نا، صبر کر رہا ہے، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صبر کے نتیجے میں ہمیشہ معجزے ہوا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میں اکثر گھر میں پریشانی آ جائے، مسائل آ جائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خامند کا جو معیشت ہے تھوڑی تنگ ہو گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں صبر کیا کرو۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے پاس دنیا میں بھی جزا ہے صبر کی اور آخرت کے اندر بھی۔ صبر سے آب زمزم، آپ اس کا ٹی ڈی ایس چیک کریں، یہ معجزہ ہے۔ آب زمزم کا اس کی ہارڈنس، اس کا ٹی ڈی ایس ہمارے یہاں کے جو یوزیبل واٹر ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن شفا والا ہے، شفا والا ہے۔ اللہ نے پھر یہ بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد جب تیار تھے پھر کہا ان ھذا آزمائشوں، ہم نے بڑا آزمایا ابراہیم کو، ساری آزمائشیں پوری کی۔ یہاں رب العالمین اقرار کرتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وفدیناہ بذبح عظیم، دیا کیا ہم نے؟ ایک مینڈا دے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، تذکرہ بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم ایکسیلنٹ، رب کی طرف سے تجھے پروٹوکول مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہیں کہ خواہشات پہ چھری نہ چلے، جو دل کرتا ہے کرتے رہیں، تو پھر اپنے مینڈے، اپنے بکرے، اپنے چھترے، اپنی گائے، اپنے اونٹ کی فکر کریں۔ گوشت تم کھاتے رہتے ہو، ہاں اونٹ کا بھی کھاتے رہتے ہو، اب تو کسائی کرتے ہیں نا، اونٹ کا بھی کھاتے ہو، گائے کا بھی کھاتے ہو، بکرے کا بھی کھاتے ہو۔ یہ آج تم اسپیشل کھانے نہیں جا رہے، یہ اصل میں رب العالمین کا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ خواہشات کی گردن پہ چھری چلانی۔ جمعہ پڑھنے والوں اور رب سے وعدہ کرو کہ وہ بات جو ہمارے نبی نے کہی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا انشاءاللہ آج کے بعد سب کچھ میرے رب کے لیے ہوگا۔ زندگی میں کوئی معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، دیکھ لیں میرا رب کیا کہتا ہے، انشاءاللہ خیر کے دروازے کھلیں گے۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب ابراہیم نے صبر کیا تو صلہ کیا ملا کہ قیامت تک کے لیے ابراہیم کی نسل سے نبی ہوگا، کسی اور کی نسل سے نہیں۔ یہ وعدے ہی وعدے۔ آؤ میرے بھائیوں، رب اپنے وعدوں میں سچا ہے، رب اپنے وعدوں میں سچا ہے، ہم انسان کمزور ہیں۔ آؤ آج وعدہ کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع نہ کر دے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔